ایک دفعہ ان کو نکسیر بہت آئی. نکسیر آپ سمجھتے ہیں. مروان ابن حکم اس وقت خلافت عثمانی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. جب اتنی ان کو نکسیر آئی تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا اے امیر المومنین اپنا جانشین متعین کر دیں. حضرت عثمان کہتے ہیں بات ہو چکی. پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کر دیں، پتہ نہیں آپ کی زندگی کتنی ہے. کہا بات ہو چکی. ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کر دیں، آپ کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بات ہو چکی. ایک ساتھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین حضرت زبیر کو آپ بنا کے جا رہے ہیں. کہا حضرت عثمان کیا کہتے ہیں، یہ پھوپھی ذات تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے حواری. کہا اے امیر المومنین آپ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو بنا کے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں تم سب کو پتہ ہے کہ زبیر تم سے افضل ہے، تم سب کو پتہ ہے کہ زبیر تم سے افضل ہے. اور پھر مولوی کوئی اٹھ کے کہے حضرت زبیر جہنم میں جائیں گے. مجھے بتاؤ اس مولوی کے جہنم میں جانے میں کوئی شک ہے؟ کہ جس کو حضرت عثمان بھی کہیں کہ تمہیں علم ہے کہ حضرت، اچھا پھر یہ نام کون لیتے ہیں حضرت صحابہ کرام پر؟ یہ شہنشاہ نقوی ایک مولوی نکلا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبانوں کو گنگ کرے. حضرت حسین کا نام لے کر حسین کے اماموں کو کافر کہہ رہے ہیں، ان پر لعن طعن کر رہے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں، چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بتاؤ حسین کربلا میں کیوں گیا تھا؟ یہ نکتہ نہیں بتائیں گے. حسین کربلا میں اس لیے گیا تھا کہ یزید خلافت راشدہ کی نظام کی دھجیاں اڑا رہا تھا. یہی دعویٰ تھا نا. یزید کے خلاف کیوں تھے حضرت حسین؟ کہ وہ خلافت راشدہ کے نظام کے خلاف چل رہا تھا. اور یہ وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو کہتے ہیں، ہم تو کہیں نہ کہیں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں. ہم تو کسی کو کافر کہتے ہی نہیں ہیں، کسی پر لعن طعن کرتے ہی نہیں ہیں. آخری صحابی تک کو جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی مکرم کو اپنی حالت ایمان میں دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. اب حسین کو، حسین امام ہیں، حسین امیر ہیں، حسین سادات میں سے ہیں، حسین علماء امت میں سے ہیں، حسین حافظ قرآن ہیں، حسین نمازی ہیں، حسین نواسہ رسول ہیں. بتاؤ حسین یزید سے افضل تھا کہ نہیں؟ افضل تھا، علماء امت میں سے تھا، سادات میں سے تھا، یزید سے کروڑوں گنا افضل تھا. لیکن حسین کربلا میں اس لیے گیا تھا کہ یزید خلافت راشدہ کے خلاف کام کر رہا ہے. خلافت راشدہ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، یہی تھے. حسین ابو بکر کی مخالفت کی وجہ سے یزید کے خلاف کھڑا ہوا. آج کا بے شرم مولوی اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر نے زیادتی کی. حسین نے خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے یزید کے خلاف جھنڈا اٹھایا. آج کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اور حسین کے اماموں کو گالی دیتے ہیں. جن کو حسین نے امام مانا ان کو حسین کا نام لے کر گالی دینے والے. اس لیے کہتا ہوں اصول ان کا ہے کہ جو امامت علی میں نہیں آیا وہ جہنمی ہے. بتاؤ جو علی کے امام ہے جو ان کو امام نہ مانے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو جہنمی ہے. جو علی کے امام کو، حسین کے امام کو، علی کے امیر کو، حسین کے امیر کو امیر نہیں مانتا وہ بھی جہنمی ہے. فیصلہ تو نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے. امامت علی کا منکر جہنمی، وہ ہمیں بھی جہنمی کہہ دیتے ہیں. امامت حسین کا منکر جہنمی. بتاؤ علی اور حسین نے کن کی امامت میں کام کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو امام بنایا کس نے؟ علی نے بنوائے. علی مشیر بنے، علی نے ووٹ دیا، تو اس کا مطلب ہے علی نے جن کو امام بنایا تو ان کا منکر ہو کر جہنمی ہے. فیصلہ تو نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے نہیں